باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ موضوع گفتگو مکارم اخلاق۔ اخلاق دین کا وہ حصہ ہے جو انسانی اعمال کی فضائل اور برائیوں کو بیان کرتا ہے۔ اخلاق انسان کی باطنی صفات کو کہا جاتا ہے جو اس کی عادت میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اخلاق اچھے اور برے اخلاق اور فردی اور اجتماعی اخلاق میں تقسیم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کی بعثت کا ہدف انسانوں کی اخلاق کی اصلاح بتایا ہے، اور روایات میں سب سے نیک اور اخلاقی صفات کو مکارم اخلاق سے یاد کیا ہے۔ اخلاق کی تعریف۔ اخلاق عربی گرامر کے اعتبار سے اخلاق افعال کے وزن پر ہیں اور خلق کی جمع۔ خلق انسان کی نفسانی خصوصیات کو کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے خلق انسان کی بدن کی صفات کو کہا جاتا ہے۔ اخلاق لغت کے اعتبار سے خلق کی جمع ہے، جس کے معنی ہے طبیعت، مروت، عادت، یعنی طور طریقہ اور رفتار و گفتار کو اخلاق کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند متعال سے دعا فرماتے ہیں، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے پالنے والے میرے خلق کو بھی اسی طرح بہتر قرار دے جس طرح میرے خلق کو بہتر بنایا ہے۔ جب کبھی یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کا اخلاق بہت بہتر ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انسان نفسانی اعتبار سے صفات حسنہ یعنی بہتر صفات کا مالک ہیں۔ انسان کے تمام اعمال نفسانی خصوصیات پر موقوف ہیں، یعنی اگر انسان کا اخلاق اچھا اور نیک ہوگا تو اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اسی لیے جب بھی کوئی انسان اچھے کام انجام دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اخلاق کی اہمیت۔ اسلام اخلاق کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ قرآن مجید اخلاقی مفاہیم جیسے خیر اور شر، عدل اور ظلم و صبر، احسان پر زیادہ توجہ دیا جا چکا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اصلی ہدف انسانوں کے اخلاق کی اصلاح بیان کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے ہدف اخلاقی فضائل کو تکمیل تک پہنچانا قرار دیا۔ انسان کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سنبھالنا دین کا ہدف ہے، اور یہ مخصوص اخلاقی احکام کے سائے میں ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ اخلاق کے بغیر دین اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔